السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين كله أدب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کے ساتھ ماں باپ کی شفقت، دین اسلام کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں جو چچا باپ کے درجے میں، تایا باپ کے درجے میں، خالہ ماں کے درجے میں اور استاد ماں باپ کے درجے میں ہیں، ان لوگوں کا سایہ، ان لوگوں کی سرپرستی، ان لوگوں کی رہبری اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ جن کے ماں باپ حیات نہ ہوں، یہ ان کے ماں باپ کے جو دوست ہیں، جو رفیق ہیں، ان کا احترام بھی ماں باپ کی روح کو خوش کر دیتی ہے۔ اللہ نے گویا ہمیں بڑوں کا سایہ نصیب فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر، چاہے دنیا کے اوپر ہو یا دنیا کے نیچے ہو، سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات، جس کی صفات، جس کے اسم گرامی لفظ اللہ ہو یا اسماء الحسنہ ہو، یا اللہ کے احکام سے جڑے دینی مساجد ہوں، دینی مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، روئے زمین پر سب سے زیادہ ان کا ادب احترام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، اور حکم یہی دیا گیا۔ آج کل کے معاشرے میں، جو کہ آج کا عنوان ہے، بزرگوں کی خدمت سے نسلیں سدھرتی، بڑوں کے ادب احترام سے نسلوں میں سدھار پیدا ہوتا ہے، بچوں میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، علم اگر صرف کتابوں سے آتا تو بچے کو جو بنانا ہے وہ ساری کتابیں آن لائن مل جاتی ہیں، PDF کی شکل میں،
یا کتاب کی شکل میں گھر میں لے کر بٹھا دیں، بچہ کیا انجینئر بن کے نکلے گا، کیا ڈاکٹر بن کے نکلے گا، کیا حافظ بن کر نکلے گا، کیا عالم بن کر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اس کی رہبری ضروری ہے، اس کی سرپرستی ضروری ہے، اس کے لیے گائیڈ لائن ضروری ہے۔ آج کل کے معاشرے میں، آج کل کے ماحول میں ادب نام کی چیز نہیں رہی۔ جب مسجدوں میں امام مؤذن کا معاملہ ہو، یا مسجدوں میں دین کی خدمت کرنے والے خدام کمیٹی کا کیوں نہ ہو، یا مسجدوں کی صفائی کرنے والوں کا کیوں نہ ہو، یا پھر ہمارے مدارس اور مکاتب یا اسکول کالج میں پڑھانے والے اساتذہ ٹیچرز اور ان کا عملہ چپراسی کیوں نہ ہو، ان کا داروغہ ہی کیوں نہ ہو، موچی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا ادب احترام شریعت نے لازم قرار دیا۔ اللہ کے پورے احکام پر چلنے کے باوجود مخلوق میں، لوگوں میں یا جانوروں میں کسی ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی کرنے سے اللہ حضور نہیں بخشتا۔ اگرچہ کہ وہ نمازوں کا، شریعت کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، سب کا پابند ہے، لیکن کسی انسان کو اس نے ستایا، کسی انسان کو اس نے پریشان کیا، کسی جانور کو اس نے تڑپایا، رلایا، بھوکا رکھا یا پیاسا رکھا، جس کی وجہ سے عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی سزا ہوگی، اس کے بعد اللہ اپنے فضل سے اس کی مغفرت کرے گی۔ آج کل کے ماحول میں، آج کل کے زمانے میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کی کوئی حیثیت ان کو نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں باپ سے زیادہ نالج ہمارے کو آ گئی۔ باپ کو فون چلانا نہیں آتا تو بچے سمجھتے ہیں باپ سے بھی زیادہ علم ہمارے کو آ گیا، ان سے زیادہ تو ہم پڑھے لکھے ہیں، ان سے زیادہ تو نالج ہمارے کو ہے۔ استاد اگر کتاب کھول کے پڑھا رہا ہے، بچہ اگر فون میں، کمپیوٹر میں، سسٹم میں پی ڈی ایف آن کر کے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ استاد کو کچھ نہیں آتا، استاد تو میرے پیچھے ہے۔ اسی طرح خاندان میں باپ ہو کہ بھائی ہو، کہ چچا ہو کہ خالو ہو، کوئی بھی رشتے دار ہو، اس سے زیادہ اگر ہماری تنخواہ ہے تو بچے آج کل کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے ہیں لیول میں۔ ڈاکٹر بنا ہو کہ عالم بنا ہو، خاندان کا احترام تو ضروری ہے۔ تو آج کل کے یہ ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بچے علم دین حاصل کرنے والے ہو یا کالج میں، اسکول میں پڑھنے والے ہو، ادب کو بھول گئے۔ ادب ان کو یاد نہیں رہا، ان کو اپنا لیول یاد رہا، اپنا اسٹیٹس وہ قائم رکھتے ہیں، لیکن استادوں کا ادب بھول جاتے ہیں، بڑوں کا ادب بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہیں میرے حکم کی اطاعت کی، لیکن میرے بندوں کی ناقدری کیوں کی؟ میرے بندوں کی بھی قدر کرو، جانور ہے تو اس کا بھی احترام کرو، ذبح کرنا ہے تو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری کو تیز بھی پکڑ نہ کرو۔ انسان تو انسان، جانور کا بھی احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ آج ماں باپ کا تو احترام باقی نہ رہا، بڑوں کا تو احترام باقی نہ رہا، ساس سسرے کا تو احترام باقی نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے مکمل دین اسلام کے اترنے کا حکم دیا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ خدا کے ذات، خدا کے نام، خدا کے گھر کے احترام کے بعد اگر کسی کا احترام ہے، بعد خدا کوئی حصہ مختصر، وہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے میں نام محمد کو کاٹنے سے منع کیا کہ میں نہیں کاٹوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے؟ بتاؤ، میں خود کاٹ دوں گا، میں خود مٹا دوں گا، کیونکہ مشرکین کو صرف اختلاف تھا اسی چیز سے، ہم نبی نہیں مانتے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ادب اگر ہوگا تو وہ اللہ کی ذات کا ادب احترام، دوسرے نمبر پہ ادب احترام ہوگا تو وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کا ادب احترام ہوگا۔ اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کا ادب احترام۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اگر ہوا ہوں تو اپنے ماں باپ کے ادب و احترام کی وجہ سے ہوا ہوں۔ جس کیفیت سے اللہ انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اگر عمر دراز ہوئی، لمبی عمر مل گئی، پھر اسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی آسان مثال مفتی دنڈاونی میں اشارہ کر کے اگر سمجھا دوں، آج کل ویل چیئر مل رہی ہے بچوں کو لے کر جانے کی، ایک طرف اس کو بٹھائیں اور ایک طرف ہمارے بزرگ ماں باپ کو بٹھائیں جو چل نہیں سکتے، دونوں کی غذا کے قریب قریب، دونوں کی خدمت کے محتاج کے قریب قریب، تو گویا والدین کا احترام، والدین کی خدمت ہمارے لیے سنت نہیں، واجب نہیں، فرض کے درجے میں ہے۔ والدین کی خدمت کا اگر مسئلہ آ جائے، جان کے خطرے پہ مسئلہ اگر آ جائے، یا والدین کی بیماری کا اگر مسئلہ آ جائے، فرض کو مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کو اللہ کے نبی نے نفل کہا اور والدین کی خدمت کو فرض قرار دیا، صحابی کو واپس بھیج دیا، واپس بھیج دیا صحابی کو، جاؤ تمہارا جہاد یہ کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو، ماں کی ضرورت کے سامان لے آؤ، ان کے ساتھ رہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ وضو بنا رہے تھے، ایک دم اصل میں یہ ان کی مغفرت کی بشارت جو ہے وقت کے زمانے کے بہت بڑے عالم دین نے دیکھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا علم، کون سا عمل، کون سی سنت، کون سی خدمت کام آ گیا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ انہوں نے کہا کہ میں وضو بنا رہا تھا، وضو کا پانی میرے استاد کے گھر کی طرف جا رہا تھا، مائع مستعمل جو استعمال کیا ہوا پانی ناپاک ہے، تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میرے استاد کے گھر کی طرف میرے استعمال کیا ہوا پانی جا رہا ہے، تو میں نے فوراً پانی کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے اپنے اندر بے ادبی محسوس کی، بس یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار، اپنے پڑھنے والے شاگردوں کو وظیفہ دیتے تھے۔ آج جو نیا کپڑا پہننا تو زندگی میں کسی مرتبہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے علماء، اپنے دوستوں کو دیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کوئی لوگ کہ عالم ہوں گے تو کیا کھائیں گے، عالم ہوں گے تو کہاں سے پہنیں گے، یا عالم حافظ بننا غریب گھرانوں کا کام ہے، یا بچے جو نہیں پڑھ سکتے ان کو حافظ عالم بنانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، یہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ تصور ہوتا تھا ان کو اپنی علم کی مشغولیت کی وجہ سے کھانے پینے کا، پکانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے لوگ لا کر کو کھلاتے تھے، یہ سمجھتے تھے لوگ۔ دور دور تک یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ عالم ہے ان کے پاس کیا ہوگا، حافظ ہے ان کے پاس کیا ہوگا۔
دنیا کے 2% حصے سے زائد لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج نیا کپڑا پہنتے تو پھر دوبارہ نہیں پہنتے، وہ اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو دے دیتے، کپڑوں کا کاروبار تھا۔ تو بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو مرتبہ پیروں میں شدید تکلیف ہوئی تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ ذرا پیر لمبا کر لیجیے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے پیر دبائیں گے۔ حضرت پیر لمبا کرنے ہی والے تھے، ایک دم فوراً آپ کی طرف پیش لیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس طرف تو میرے استاد کا مکان ہے حماد رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہوا۔ وہ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا مکان مکتب سے درمیان میں 7 مکان اور موجود ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دین ٹوٹل مکمل ادب کا نام ہے، دین احترام کا نام ہے۔ اس دین کے اندر اس حدیث جبرائیل ایک بہت بڑی حدیث ہے، وقت نہیں ورنہ میں پورا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ وہ حدیث کو مکمل عنوان بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک خاتون ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کسی عزیزہ نے خواب میں دیکھا یہ جنت میں ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو جنت میں جانا ہی ہے، آپ کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک نہر بنوایا لوگوں کے لیے، ایک سبیل لگائی لوگوں کے لیے، پانی کا راستہ دیا لوگوں کے لیے، پانی سے سیلاب کیا لوگوں کے لیے۔ حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، یہ نہر میرے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بنا، اب اس کی باری نہیں آئی، اس کا حساب کتاب کا موقع نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میں تشتری میں اپنے تشت پر دسترخوان سجا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، روٹی کھانے کے لیے بیٹھی، لقمہ اٹھایا منہ میں نوالا لینے ہی والی تھی، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فوراً میں نے اس نوالے کو اپنے برتن میں رکھ دیا، اور جو میرا دوپٹہ تھوڑا آگا سرکا ہوا تھا چونکہ میں اپنے گھر میں تھی تو اس لیے میں نے دوپٹے کو اذان کے احترام میں سیدھا کیا اور محمد اذان کو سنا، اس کے اذان کا جواب دیا، اس کے بعد میں اپنے غسل کو جاری رکھا، میں کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس عمل سے اللہ نے میری مغفرت کروائی کہ اس بندی نے میرے نام کے احترام میں اپنے لقمے کو رکھ دیا بازو، میرے نام کے احترام میں بیٹھی رہی، اللہ کو زیادہ پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں بھی جب بھی زبیدہ خاتون کا نام لیتے ہیں لوگ تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا فرمان ہی نازل کر دیا۔ گویا دنیا میں احترام کرنے والے لوگ، دنیا میں ادب کرنے والے لوگوں کا بول بالا صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بول بالا ہے، آخرت میں بھی ان کا چرچا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ ہم بارہا سنے، بشر حافی یہ بڑے شرابی کبابی تھے، شراب میں مست سست رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نشے میں چل رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ٹکڑا دکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنے گھر پہ آنے والے شادی کے رخوں کو ذہن میں رکھنا، اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنے گھر میں آنے والے منصف، اعتماد، سیاست، صحافت، جتنی رہنمائی قدم پیپر آ رہے، اخبار آ رہے ہیں، ان اخبارات کو ذہن میں رکھنا۔ اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنے گھر میں بوسیدہ قرآن اور اردو کتابیں، دینی رسالے، دینیات، ان کتابوں کو ذہن میں رکھنا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نشے کی حالت میں اس پیپر کو دیکھا تو صاف کیا جو گندگی لگی ہوئی تھی، اور اپنے پاس جو عطر تھا وہ عطر سے اس کو رکھ کر، عطر سے خوشبو معطر کر کے الماری میں اس کو چھپا کے رکھ دیا کہ پھر دوبارہ نیچے لگی رہے، اس کی بے دلی نہ ہو۔ جب وہ سو جاتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں اے بشر حافی اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بشر حافی کہتے ہیں تو میں تو بڑا شرابی ہوں، میں تو بڑا کبابی ہوں، میں تو اللہ کا نافرمان ہوں، اللہ نے کس بیس پر کس عمل سے میری مغفرت فرما دی؟ اللہ کو تیرے نام کا ادب احترام کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔
بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے ایسی توبہ کی، پھر کبھی گناہ کی طرف خیال اور گمان بھی نہیں گیا، بلکہ دنیا میں بڑے بڑے بزرگ اور اکابرین میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ کہتے ہیں پیدل بغیر چپل کے چلنے والا، حافظ کہتے ہیں بغیر چپل کے چلنے والا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بغیر چپل چلتے ہیں؟ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس وقت میری توبہ قبول ہوئی، اللہ نے مجھے معاف فرمایا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اس وقت میں چپل پہنا ہوا نہیں تھا، بس اس کے احترام میں پوری زندگی میں بغیر چپل ہی چل رہا ہوں۔ ہے تو شرابی، ہے تو گنہگار، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی چمکا دیا اور آخرت میں بھی چمکا دیا۔ آج نہ جانے کتنے روخے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، نہ جانے اس کے اوپر کتنی مرتبہ محمد لکھا ہوا ہے، عبداللہ نام لکھا ہوا ہے، عبد الرزاق باپ کا نام ہے یا دولے کا نام عبد الرحیم ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور حدیث کا جملہ النکاح بالسنتی فمن رغب عن سنتی کتنی مرتبہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے ناموں میں اللہ کے نام، نبی کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس روکا ہے ایک مرتبہ دیکھ لیا ایسے ڈالا۔ ہمارا باداب تھا، کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں نیچے، شاید ابھی بھی لکھ رہے ہوں گے کہ اخبار میں جو اللہ کے نام، قرآن پاک کی آیتیں، ترجمہ اور نماز کے اوقات، حدیثیں جو لکھی گئی ہیں وہ پبلک میں عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ادب احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ان چیزوں کو یا تو زمین میں ایک جگہ دفن کر دیں، یا پھر ایسے بیت المال والے ہیں جو اس کو لے کر صحیح جگہ اور صحیح مقام پہ رکھتے ہیں، آپ ان سے رجوع ہو جائیں۔ اس کا ادب احترام ضروری ہے، عمل کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ علم کے ساتھ اگر ادب کا احترام نہ ہوا، علم کے ساتھ اگر ادب کا احترام نہ ہوا تو پھر آدمی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضروری ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پہلی نیت تو یہ ہونا ہے، نبی کے ادب کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے پہلے یہ ہونا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے بھی ہونا ہے۔ ماں باپ تو یہی امید لگاتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے سے دو چیزیں، ایک اللہ کے یہاں میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں اپنے بچوں کی میں نے صحیح تربیت کی، اور دوسرا یہاں کے لوگوں کے درمیان بھی میں یہ مشہور ہو جاؤں کہ میرے بچے اتنے ادب والے ہیں، اس لیے لوگ میرا بھی احترام کرنے لگے۔ جب آدمی نیت صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اولاد اگر بگڑتی ہے تو لوگ ماں باپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، اگرچہ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، بالغ ہونے تک ماں باپ ذمہ دار ہے، اس کو ادب کی تعلیم دینا، علم کی تعلیم دینا۔ اب جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تاحیات ماں باپ تو رہبری کرتے رہیں گے، اگر پھر بھی کوئی نہ سنا تو ماں باپ اس سے ذمہ دار نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں کو کہ یتیم بچی ہونا ہے، ایک صاحب کا فون آیا، اچھی بات ہے، اچھا خیال ہے، غیبت نہیں ہے، تجربے کی بات بتاتا ہوں، اور بار بار اصرار کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کتنے بچے ہیں، بچیاں کتنی ہیں۔ تو سوال کرنے والوں سے پہلے تو کچھ ٹاپک، آپ سوال اس لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ بچے کو ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں، یا پھر جو ہے کسی کو رہبری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک صاحب سوال کرے تو پھر سمجھ گیا، تو ان سے پوچھا بھائی مقصد کیا ہے آپ کے سوال کا؟ تو وہ مسکرائے، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، نوجوان تھے کہیں یہ بات وغیرہ کے رہنے والے، نہیں اصل میں رشتے کے لیے کال ہے، تو آپ بھی اصل بولتے تھے بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، اتنا رنگ آرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو نہیں اصل میں اچھا ٹھیک ہے، آپ کیا پڑھے لکھے، کیا معاملہ؟ تو کہنے کہ میری دوسرا نکاح ہے، والدہ بات کرنا چاہتے، میرا دوسرا نکاح ہے، پہلا نکاح تو جو ہے طلاق ہو گیا تھا، دوسرا نکاح۔ اب ان کے والدہ، اب ہمارے جو بڑے مائیں ہوتی ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، اب ہم چلنے پھرنے والوں کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، اب وہ وقت لے رہے بعد آپ کہ مجھے وقت چاہیے، پورا سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ بولیے کہ اب کرنا کیا ہے، بہت واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ نہیں ہم یتیم بچی کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جو پہلے لڑکی کا نکاح ہوا وہ کیا تھی؟ وہ ڈاکٹر تھی، جب اسے دھوکہ ملا تو یتیم کا خیال آیا۔ یتیم کا خیال کیوں آیا اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں۔
یتیم کا خیال اس لیے آیا کہ جب اس کا نکاح کر لیں گے تو ماں باپ کو نہیں دیں گے، پوچھنے ملیں گے. جب دوسرے آئیں گے، پھپھو آئیں گے، خالہ آئیں گے، بولیں گے تم کون ہیں؟ اب ہم ہیں ذمہ دار، ہم چاہے بھیجتے نہیں بھیجتے ہماری مرضی. جب پھر بھی ابھی بھی خیال آیا تو لگنے کے بعد اچھی بات ہے. ایک جگہ ایک صاحب اصرار کرنے لگے ایک مقام پہ کہ آپ سے بات کرنے کے لیے دراصل یہ کہ وقت ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. لڑکی والے بولے ٹھیک ہے چلو. اب وہاں جانے کے بعد بولے ہمارے پاس سے کوئی لین دین نہیں، ہمارے پاس سے کوئی مطالبہ نہیں، بچی بس دیندار ہونا چاہیے، عالمہ ہے، بچی عالمہ ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہے. مطلب پہلا نکاح ہے، ہاں پہلا نکاح ہے کہ دیندار ہونا ہے. اس کے بعد دو تین سوالوں سے اندازہ ہو کہ دیندار عالمہ کا انتخاب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب گھر میں اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر میں اپنے خاندان یا محلے کے بچوں کے اندر تربیت کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو نہیں ہم دو فصل میں پورے ہیں نا، ذرا خدمت بھی ساتھ میں ہو جاتی. مطلب جو عالمانی جو خدمت نہیں کریں گی. اس کے بعد ان کا اگلا سوال یہ تھا ٹھیک ہے لڑکا بھی تیار لڑکی بھی تیار ہے تو آپ کچھ مطالبہ، ہمارا مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو بھی دینا چاہ رہے ہیں لکھ کے دے دو. تو جب مطالبہ نہیں ہے تو لکھ کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے مطالبے میں بہت بڑا راز ہے کہ کام والی ہونا بیوی بعد میں، اس لیے تو عالمہ کا انتخاب کر رہے ہیں. اب دوسرا مطالبہ تو کچھ بھی مطالبہ نہیں ہے لیکن جو دے رہے وہ لکھ کے دے دو. بہرحال بات آگے نہیں بڑھی اس کی. بہرحال وہ دوسرے کا نکاح ہو گیا، خیر وہ لڑکی کی دو لڑکے بھی الحمدللہ ہو گئے، خوشحال زندگی گزار رہے. تو ادب کا احترام کے طریقے ہوتے ہیں. نام ایک لوگ دیتے ہیں، ایک صاحب ہمارے پاس وہ فون کر کے کہنے لگے بھی مکان ہونا ہے آپ کے پاس قریب میں. وہ اصل میں آپ کے پاس مکتب بھی ہے، مدرسہ اسکول ہے، تو ہم بچوں کو وہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس لیے جو ہے مکان ہونا ہے. آپ کچھ بھی مدرسے کا تعاون وغیرہ رہے تو انشاءاللہ وہ کہیں گے ہم سب مکان دلا دیجیے مکاندار کو بول کے. مگر تعاون وغیرہ بات کی بات ہے، وہ جو آپ کرنا چاہے کریں، لیکن یہ اس کو بیس میں اس کو سہارا لے کر آپ کرایہ کم کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہیں اگر خریدنے گیا کوئی چیز، اگر سامنے والے کہیں گے نہیں آپ خطیب صاحب نے اس لیے کم کیا تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں. آپ دونوں کو میں جانتا ہوں کہ آپ ایک دینی تعلیم کا سہارا لے کے وہ مکاندار سے یہ بنوانے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بچے ہمارے پاس پڑھیں گے اس لیے آپ کرایہ بھی کم کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا. کتنی مرتبہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ کیسا ساتھ دوں گا میں آپ کو، آپ ذرا میری مدد کرو اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ میں کیسا کروں، آپ کے گھر بنا کے لے جاؤ بنا. اللہ حفاظت فرمائے ایسے الفاظوں سے، ایسی بیکار باتوں سے. تو نکاح کے موقع پر جو اخبارات وغیرہ ہے ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے لگے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب فرش بنایا، چلنے کے قابل بنایا تو مجھے چپل پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بغیر چپل کے پھرنے لگے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا تو راستے میں وہ پیشاب کر دیا، لیک پلیت کر دیا. تو وہ گدھا چلانے والا جو بیٹھ کے رونے لگا، داروں دار رونے لگا. لوگ کہنے لگے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے گدھا جو راستے میں پیشاب کر دیا. بولا تو اس میں ہونے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگے بشر حافظ کا انتقال ہو. اور تمہیں کیسے پتا؟ بشر حافظ تو ابھی زندہ ہے، ان کی خبر نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو یہی ہے. اور کہنے لگے ابھی بشر حافظ کا انتقال ہوا. ہاں وہ اسی لیے کہ بشر حافظ جہاں جہاں جاتے ہیں یہ جانور اس راستے میں پیشاب لیک پلیت نہیں کرتے ہیں. میرا گدھا جب بھی بشر حافظ کے راستے سے گزرتا، جب بھی پیشاب کرنا ہوتا تو راستے سے ہٹ کے کرتا، لیکن آج اس نے راستے میں پیشاب کر دیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بشر حافظ کو دنیا میں نہیں ہے. جانوروں تک کا علم ہونا تھا کہ لوگوں کا ادب احترام کیا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. آپ بہت بڑے بیمار ہیں اور بہت بڑے مالدار بھی ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ گئے، اب بے ادب ہو کے اگر آپ سے بات کرے گا، آپ کو پیسہ گیا کوئی بات نہیں لیکن یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، میں یہاں پہ علاج نہیں کر رہا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بھائی ڈاکٹر صحیح نہیں دکھ رہا، اس کا بات کرنے کا لہو لہجہ بھی صحیح نہیں ہے، اتنا تیز ہے. بات مرتبہ پیشنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، بہت دیر بیٹھنے کی وجہ سے غصے میں آتے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا رویہ ہی اگر بدل گیا تو لوگ کوئی علاج بھی کرانا نہیں چاہتے وہاں پر. تو اولاد اگر بگڑ گئی تو والدین ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا تربیت کرے آپ بچے ایسے نکلیں، کیا پڑھائے آپ بچے ایسے نکلیں.
اگر طلبہ اگر شرارت کرتے ہیں تو استادوں پہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی کیا تربیت کر رہے مدرسے میں. ایک گھر کھولتے کہ بولے بچہ بہت صحیح ہے آپ کے پاس پڑھ رہا لیکن بہت شرارت اس کی ختم نہیں ہے فلاں فلاں فلاں. مطلب کہاں شرارت کرا؟ ہمارے پاس کلاس میں شرارت کرا ہے، آپ کے گھر میں شرارت کرا ہے، گھر میں شرارت کرا. گھر میں اگر شرارت کرا تو کس وجہ سے شرارت کرا آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی شرارت کرا تو بتائیے ہم اس کی اصلاح کریں گے. ہمارے پاس تو شرارت نہیں کرتا، ہمارے پاس تو صرف بچوں میں یہی شدید بچہ ہے، گھر میں کیوں شرارت کرتا نہیں معلوم. اب ماں باپ کی بے ادبی کرنا بتائیے ہم اس کی اصلاح کریں گے. اب اپنی شرارت کی نوعیت کیا ہے بتائیے ہم اس کی اصلاح کریں گے. وہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے شوہر سے بار بار ذہن سازی کر کے بچہ ایسا کر رہا ایسا کر رہا ایسا کر رہا. اب تو مارتے رہنا، میں اس کو بچاتی رہتی لیکن تو پھر بھی تو مارتے رہنا. اولاد کے سامنے باپ برا ہے ماں صحیح ہے. ماں باپ پوری شکایت کرتے آ کے اسکولوں میں کالجوں میں کہ بچہ یہ کر رہا فلاں کر رہا، پھر گھر میں آ کے لاڑا مکمل اور چاہتے کہ وہاں سے سدھر کے آئے یہاں لاڑوں میں خراب ہوتا رہے. یہاں تربیت کی فکر نہیں ہوتی. تربیت دونوں جگہ ہوگی، پڑھنے کی جگہ پر بھی تربیت ضروری ہے، گھر کے اندر بھی تربیت ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب مکمل دین کا نام ہے. الدین کلہ ادب، دین یہ ادب مکمل دین کا نام ہے. جس کے پاس ادب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت مولانا بن نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جب وہ سعودی عرب کے سفر میں تھے تو ایک انجینئر تھے جو حضرت کے خاص تعلقات میں تھے، تو انہوں نے ایک صاحب سے ملاقات کروایا جو معمار ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے معمار ہیں. حضرت فرماتے میں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے لگا. یہ شرط یہ مقام تو اللہ تعالیٰ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو عطا کرے تھے. آج میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع دیا. بنیادیں کمزور ہو رہی تھی، پانی آ رہا تھا اندر، دیواریں گرنے کے چانسز تھے. تو نیا پروجیکٹ کیا سعودی حکومت نے وہ کہ پانی نہیں آنے کی ترتیب بناؤ کہ پتھر نکالتی ہے اس کے بعد مضبوط بنا کر بھی پتھر اوپر سے اسی پتھر کو اوپر رکھنا ہے. اور اتفاق سے ایسا ہے کہ مدینہ منورہ کے غربت خطرہ کا معمار بھی یہی ہے، ڈیزائن بنانے والا. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پھر مسجد اقصیٰ کا پروجیکٹ مل گیا، وہ اس کی تعمیر کے کام بھی اسی کے ذمہ ہے. حضرت کہنے لگے میری آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہونے لگی کہ یہ خانہ کعبہ کا بھی ڈیزائن کرنے والا، تعمیر میں حصہ لینے والا، مسجد منورہ میں بھی، مسجد منورہ کا بھی خادم ہے. اور یہ مسجد اقصیٰ جو تیسری مقدس سرزمین ہے، مقدس کہتے ہیں پاک کو، القدوس یا اللہ، اللہ کی صفاتی نام، اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اور مزید یہ کہ یہ ایک نماز مکے میں پڑھتا ہے تو دوسری نماز مدینے میں پڑھتا ہے تو تیسری نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے. پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت بہت تعجب ہوا، کہنے لگے ایک ہی دن میں مکے کی زیارت، مدینے کی زیارت، مسجد اقصیٰ کی بھی زیارت ہے. تو بڑے جو اکابر علماء ہوتے ہیں ان کو دور اندیشی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. تو کہنے لگے اس بندے کی کوئی تو خاص بات ہوگی، کوئی تو خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتوں سے اس کو نوازا. تو وہ جو انجینئر تھے تو غور کر کے کہنے لگے ہاں یہ بندہ جو ہے بہت ادب کا احترام کرتا ہے، ہر ایک انسان کا ادب احترام. ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کے دائیں بائیں پتھر نکال کے پھر اوپر رکھ کے مارا جا رہا تھا تو اس وقت یہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگے کہ جو پتھر کو آپ مار رہے ہیں نا اس کو آہستہ مارنا، یہ الگ ہو کے نہیں مارنا، اس لیے کہ یہ پتھر تم سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے. یعنی پلان دینے والا عام طور پہ دے کے چلا جاتا ہے. وہ کام کرتے وقت مزدوروں پہ بھی باریک بینی سے نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ خانہ کعبہ کے سامان اوزار میں کام کرتے کرتے بے ادبی کو نہیں کر رہا ہے. شاید یہی ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیول تک پہنچا دیا کہ ایک دن میں مکہ مکرمہ، دوسرے دن میں مسجد مدینہ منورہ، تیسرے دن میں اور اسی وقت میں مسجد اقصیٰ، 3 جگہوں پر اللہ نے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک دن میں 3 جگہ نماز پڑھ لیتا ہے.
ادب سے بہت کچھ ملتا ہے. خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آس پاس میں پڑوس میں رہنے والے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے داروں میں جو بڑے بزرگ ہیں، ان کا ادب احترام بہت ضروری ہے. میں ابھی کر رہا تھا، بچوں میں خامی ہے تو ماں باپ سے پوچھتے ہیں، شاگردوں میں اگر خامی ہے تو استاد سے پوچھتے ہیں، مسجد میں اگر خامی ہے، امام مؤذن کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو مسجد کے ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. تو اسی لیے ادب بہت ضروری ہے. موقع محل بھی بہت ضروری ہے. تجارت میں کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی ادب ضروری ہے. ایک مسلمان تاجر اگر غلط حرکت کرے گا، ایک مسلمان نوجوان غلط حرکت کرے گا تو غیر مسلموں کے یہاں اس کے باپ کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے مذہب کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان ہے یہ ایسا کر رہا ہے، یہ فلاں ہے یہ ایسا کر رہا ہے، یہ فلاں ہے ایسا کر رہا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کتابوں کا ادب احترام بھی بہت ضروری، جسے میں نے رخے کے بارے میں بتایا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑی قربانی کی تھی، یہ علامہ کیسے بنے؟ اور شاگرد کو سوال کیا استاد سے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علامہ کیسے بنے، علامہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے کہا تم لوگ بتاؤ. کوئی کہنے لگا حدیث کی محنت کی وجہ سے، کوئی کہنے لگا خط نبوت میں محنت کرنے کی وجہ سے، کوئی کہنے لگا کہ نہیں مطالعے کی وجہ سے، کوئی کہنے لگا نمازوں کی وجہ سے، عالم کی وجہ سے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. اس کے بعد شاگردوں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیں کہ علامہ کیسے بنے، بہت بڑے عالم بہت سی شخصیت کیسے بنے؟ حضرت کہنے لگے ہم بھی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے استاد سے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب سے ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علامہ اس لیے بنے ہیں کتاب رکھنے میں بھی ادب کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. پہلے قرآن اور قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، اس کے بعد حدیثی کتابیں رکھتے تھے، اس کے بعد فقہ کی کتابیں رکھتے تھے، اس کے بعد دوسری کتابیں رکھتے تھے. کتابوں میں بھی ترتیب قائم رکھتے تھے. ایک مرتبہ مرزائیوں جو قادیانی لوگ ہیں ان سے مناظرہ ہوا، اور تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب ہماری کتابیں نکالتے ہیں جو لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے پریس میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن بیچ میں لائن ڈرائیو کرتے ہیں اپنی پریس جو مشین ہوتی ہے، پرنٹنگ مشین جو ہوتی ہے اس میں سے کتابیں چھاپتے ہیں وہ لوگ، ہماری کتابیں، اور اس میں سے لائن کاٹ لیتے ہیں. اب جس کو پتا چلے گا وہ لائن کاٹ لے گا، جو کتاب کا حافظہ مضبوط ہوگا اس کو پتا چلے گا. اب قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا تو حافظ قرآن پڑھے گا، عام آدمی کیسے پڑھے گا؟ تو ایک مرتبہ مرزا قادیانیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، وہ اپنی کتاب نکالتے عبارت بتا رہے ہیں. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ وہاں پہ گئے جب مقابلہ حکمت کا، تو وہ اتنا بڑا مجموعہ تھا، چلنے کے لیے جگہ نہیں تھی. لوگ اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے دو حضرت کو آگے کرنے لگے. لوگ اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہاتھ سے آگے کر رہے ہیں حضرت کو، اس لیے ان کو فاتح قادیانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نے اس کتاب کو نکال کے جو ایک لائن غائب تھی جس سے عبارت مکمل ہونے والی ہے اس کی، اور فرمایا کہ فلاں لندن میں کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ کتاب منگایا. جب کتاب کو منگایا گیا دیکھا تو واضح تھا اس کے اندر لائن کو حذف کر دیا گیا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا حافظہ اتنا مضبوط؟ بولے کتاب کو میں 27 سال پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد اب دیکھ رہا ہوں. بولے یہ حافظہ میرا اس لیے اتنا مضبوط ہوا کہ کتابوں کا ادب زیادہ کرتا ہوں. اب جو سوچو جو بندہ کتابوں کا ادب اس حد درجے کرتا ہو تو اپنے بڑوں کا، اپنے استادوں کا کتنا جو احترام کرتا ہے. ہمارے پاس بچے اسکول سے آتے ہیں بیگ ایسے بیٹھ کے، آپ بھی سمجھتے ہیں اسکول کے بیگ ہے، قرآن تھوڑی نہیں، اس کے حدیث کتابیں تھوڑی نہیں، کتاب کوئی سی بھی ہو، علم ہوتا ہے، اس کا احترام ہم پر لازم ہے. بچوں کو اگر یہ سکھائیں گے، اگر یہ بیگ رکھنا سلیقہ پر سکھائیں گے بچوں کو، اور اہمیت بڑھے گی. قرآن کا تو اور احترام کرنا پڑے گا، ان کو پتہ چلے گا. اسی لیے ان چیزوں کی وقت کی سخت ضرورت ہے. اپنے بچوں کے اندر بڑوں کا ادب احترام کرنا بہت وقت کی ضرورت ہے، وہ سخت ضرورت ہے. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ جب بھی راستے میں سے گزرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کبھی تشریف لاتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو ابوبکر عمر دونوں کبھی بھی آتے تھے، فوراً اپنے اونٹ سے گھوڑے سے اترتے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑے پہ بٹھاتے اور کہتے آپ ہمارے حضور کے چچا ہیں، آپ کا احترام ہم پر لازم ہے. اس کے بعد پھر آپ خود حضرت ابوبکر یا عمر جب بھی ہوتے اونٹ کے یا گھوڑے کے نوکر پکڑ کے پیدل چلتے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑے پہ سوار کراتے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک نماز جنازہ پڑھائے اور اس کے بعد چلنے لگے تو ابن عباس کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے زید سے ثابت سے کہ حضرت آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے. زبردستی کر کے ان کو بٹھا دیا اور اونٹ کو لے کر چلنے لگے. زید بن ثابت کہنے لگے کہ بچوں ابن عباس ادب احترام تو دوبارہ زیادہ کرنا ہے، تم تو اہل بیت میں سے ہو.
تم تو نبی کے بھتیجوں میں سے ہو، مجھے ادب احترام کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اسی نبی کا فرمان ہے بڑوں کا ادب احترام ضروری ہے، تو آپ مجھ سے بڑے ہیں تو میں آپ کا ادب احترام کیوں نہ کروں؟ تو زید رضی اللہ عنہ سن کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو احترام کرتا ہے، جو بزرگ ہے جو احترام کرتا ہے اس سے بھی احترام کیا جائے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ چھوٹا بڑے کا احترام کر رہا ہے اور چھوٹا بڑے کا، بڑا چھوٹے کا احترام کر رہا ہے۔ ہم سامنے سے گزرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا، سامنے سے کس تعلق سے رکھنے والا، کس خاندان سے، کس علاقے سے، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہماری شریعت نے کہا یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے اس لیے اس کا احترام زیادہ ہے، یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس لیے شفقت اس کی زیادہ کرنا ہے۔ ان چیزوں کی کمی ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ جو آدمی ادب احترام کے دائرے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ کام لیتے ہیں۔ میں جب جمعہ کی نمازوں میں بیان کرنے جاتا تھا، جب اس وقت میرے اوپر نماز بھی فرض نہیں تھی، اس وقت میں بیان کر کے بازو بیٹھ جاتا تھا، ایک والد صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں اسی وقت سے میں نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی علم کی وجہ سے نہیں، میرے اساتذہ کے ادب کی وجہ سے یا میرے ماں باپ کے ادب کی دعا کی وجہ سے کچھ کہنے اور بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ کے کھانے پینے کی ذمہ داری میری خود تھی، میں خود بنا کے اساتذہ کو کھلانے کی روزانہ دوپہر کے وقت میں میری ذمہ داری تھی۔ اسی لیے بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے اپنے گھروں کے اندر بڑے ہمارے ماں باپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا پرہیز کیا ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزار ہوئی ہیں الحمدللہ ادب کے تعلق سے، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اخیر میں دو واقعات جو ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اور ان کے صاحب کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام، یعنی جب باپ احترام کرتا ہے دوسروں کا تو اولاد بھی خود بخود باادب بن جاتی ہے۔ تو یہ ادب و احترام علم کے بعد بھی، علم اپنی جگہ اور عمل جان، علم عمل کے بغیر بے نور ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اپنے پوزیشن میں کچھ بھی ہوں گے، اپنے اپنے مقام مرتبہ میں کچھ بھی ہوں، لیکن ادب احترام کا پاس و لحاظ رکھنا، ادب احترام کا پاس و لحاظ کرنا یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیہات کے جو بدھو جس کو کہتے ہیں، کوئی سردار اگر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، جن کو نہ لکھنا نہ پڑھنا نہ کتابوں کا ڈھنگ، بس آتے ہوئے کہنے لگے اے محمد اے محمد کہتے ہوئے پکارتے آتے، آپ ان کو کچھ نہ فرماتے، ان کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد بیٹھتے۔ اب وہ بولتے کہ بھئی مدینے سے ہمارا علاقہ بہت دور ہے، روزانہ آنا دین سیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، مختصر جو مجھے سمجھ میں آئے ایسی بات بتا۔ 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، یہ سب مل کے محنتوں کے بعد دین اسلام مکمل ہوا، اور ایک بدھوئی گاؤں کے رہنے والے، ایک دیہات کے رہنے والے سردار آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں روزانہ آ کے مدینے میں آؤں دین سیکھوں، تھوڑا وقت ہے میرے پاس، مجھے دین سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہ بنانا۔ پھر دوسرا فرمایا فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، اس کے بعد پھر تیسرا فرمایا روزوں کا اہتمام کرنا رمضان کے، چوتھا فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، پانچواں فرمایا استطاعت ہو تو حج کرنا۔ فرمایا یہی دین ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی دین ہے۔ تو وہ یہ جاتے ہوئے کہتے ہوئے گئے خدا کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں کوئی نئی چیز شامل کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہوا۔ ایک اور مجلس میں ایک صحابی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے دین سمجھائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے پاس وقت ہے تو نفل نمازیں پڑھ لو, اگر تمہارے پاس وقت ہے تو نفل روزے رکھو, اگر تمہارے پاس مال اور زیادہ ہے تو صدقہ کر لو, اور اگر تمہارے پاس مال اور زیادہ ہے تو حج کے بعد عمرے کا بھی اہتمام کر لو. یہ خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اتنا آسان سمجھایا. لیکن اس میں جو اہم چیز جو بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل سے بتایا امت کو کہ ادب ضروری ہے. آنے والا جاہل, آنے والا گاؤں کا رہنے والا, نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے, سفر کے حلیہ پورا جسم کے اندر گرد و غبار میں آلود ہے, لیکن احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں اس کا رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے جن جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں, جن جن کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں, سامنے والا کسی بھی ذات کا رہے, آپ سے بڑا ہے, علم میں ہو یا عمل میں ہو, دونوں چیزیں ہیں نا. علم میں بڑا ہے تب بھی اہتمام ادب کرنا ہے, یا عمر میں بڑا ہے تب بھی اہتمام ادب کرنا ہے. عمر میں بڑا ہے تو کیوں ادب کرنا ہے, علم میں تو نہیں ہے. اکثر ہمارے پاس جیسے جناب عارف صاحب ہی ہیں, اور اس سے پہلے جو الحاج شرف الدین صاحب, بڑے مشفق, بڑا جو احترام کرتے, اتنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی اٹھنے کی کوشش کرتے. جب میں آتا ہوں میں زبردستی بٹھا دیتا ہوں, تو حضرت کہتے کہ نہیں آپ عالم ہیں, فلاں ہیں. تو ایک مرتبہ فرصت میں تھے, دعوت میں بیٹھے, رمضان کے مہینے میں شادی خانے میں ایک مرتبہ دعوت کرے تھے افطار کی, فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر جملہ یہی فرما رہے کہ آپ کا احترام فلاں ہیں. میں بولا آج رمضان کتنے گزارے اب تک؟ بولے 70-75 تو رمضان ہو گئے. بولے میرے تو 30 رمضان ہوئے نا. تو احترام میں ادب سے آپ زیادہ ہیں, آپ رمضان بہت زیادہ دیکھیں, تاخیراتیں آپ کو زیادہ ملی, شب قدر بھی آپ کو زیادہ ملی. ارے نہیں, پھر اپنے انداز میں بولنے لگے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے والے کا احترام کرے گا تو سامنے والا بھی ظاہر بات ہے اس کا احترام کرے گا. بہرحال یہی گزارش ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے, یہ اصلاح معاشرے کی بات ہے, جس سے ملک بھی سنورتا ہے اور دین بھی ہمارا سنورتا ہے, آخرت بھی ہماری کامیاب ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا رب العرش العظيم يا ذو الجلال والإكرام. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کو خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو ایمان میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو باادب بنا, اے اللہ ہم سب کے لیے نصیب کے دروازے کھول دے, اے اللہ ہم سب کے لیے بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا, تیرے نام کا, تیری کتاب کا, قرآن پاک کا, نبی کے نام کا, نبی کے کلام کا, نبی کی سنتوں کا ادب احترام کرنے والا بنا, اے اللہ ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا بنا, اے اللہ انہی کی قربانیوں, انہی کی محنتوں, اے اللہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے آج ہم لوگ پاک و صاف ہو کر, باوضو ہو کر, اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھنے کی ہم کو سعادت ملی ہے. اے اللہ ان کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو نہ معلوم کس گندے کیڑے کے ہم محتاج بنے بیٹھے ہوئے رہتے, نہ معلوم کون سی گندگی میں ہم لطف ہوتے. اے اللہ ماں باپ کا ثمرہ ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کی محنت ہے, ماں باپ کا مجاہدہ ہے, ماں باپ کی قربانیاں ہیں, ماں باپ کے پسینے ہیں. اے اللہ جن کی وجہ سے آج اس ہم مقام پر پہنچے, ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ اساتذہ, وہ ٹیچرز جو جن لوگوں نے ہمیں علم کی تعلیم دی, علم سے آراستہ فرمایا,
اے اللہ علم کا لباس ہم کو پہنایا، دنیا کے اور آخرت کے بارے میں ہم کو واقف کرایا، اے اللہ ان کا ادب احترام کرنے والا بنا، ایسا ادب احترام کرنے والا بنا جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد کے گھر کی طرف اپنا پیر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اے اللہ ایسا ادب کرنے والا بنا جس طرح زبیدہ خاتون نے اے اللہ تیرے نام کے احترام میں نوالا کھانا چھوڑ کر تیرے مکمل اذان کو سننے کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے اے اللہ تو نے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، اے اللہ ایسا احترام کرنے والا بنا جیسا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے نشے کی حالت میں بھی تیرے نام کا احترام کیا ہے، اے اللہ پھر تو نے مغفرت کا اعلان کیا تو اے اللہ دنیا کے لیے ایک مثالی ولی بن چکے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر دعوت کے رخیں، اے اللہ اخبار میں پڑھے قرآن پاک کی آیتیں حدیثیں اور بھی کاغذات دینیات رسالے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اے اللہ قرآن کے بوسیدہ اوراق ان چیزوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، ان چیزوں ایک جگہ دفن کرنے والا بنا یا ایک جگہ پر جلا کر اس کو زمین میں محفوظ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، بے ادبی سے ہم سب کی حفاظت فرما، چاہے وہ اے اللہ آپ کا پاک نام ہو کہ نبی کا پاک نام ہو یا قرآن کے نام ہو، قرآن کے نام مبارک ہو یا قرآن کے اوراق ہو یا صحابہ کے نام ہو، اولیاء کا احترام ہو، ہر اعتبار سے ہم سب کو ادب احترام کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بعض لوگوں کو تو نے اس ادب احترام کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ مسجد اقصی ایک ہی دن میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ بعض لوگوں کو ادب کی وجہ سے علامہ انور شاہ جیسی شخصیت کو تو نے بنا دیا، اے اللہ کتابوں کا بھی ادب کرنے والا بنا تاکہ ہمارا حافظہ ذہین ہو تو ہم قرآن یاد رکھنا، قرآن کی صورتیں یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اے اللہ مسجدوں میں بیٹھ کر بے فضول باتیں کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ یعنی باتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا بھی بے ادبی ہے، اے اللہ ایسا ادب با ادب بنا جس طرح حضرت ابوبکر عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا، جس طرح ابن عباس نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام کیا، ایسا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کو ایک مقام دے کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، چھوٹوں پر رحم و کرم کرنے والا بنا، چھوٹوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا بنا، اے اللہ بڑوں کا ادب احترام اس لیے ضروری ہے وہ ہمارے اعمال میں ہم سے زیادہ بڑے ہیں، وہ رمضان ہم سے زیادہ دیکھ چکے ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک تلاوت سن چکے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اے اللہ تیرے احکام بجا لائیں، وہ ان کے بعد دار کے سفیر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں تو ہر حال میں قبول کرتا ہے، اس لیے ہم پر واجب ہے بڑوں کا ادب احترام کرنا، چھوٹوں پر ادب احترام اس لیے ہے کہ وہ گناہ ابھی بہت کم کیے ہیں، دنیا کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ابھی ان کے ہاتھ معصوم ہیں، ان کی نگاہیں معصوم ہیں، ان کا دل گناہوں سے پاک ہے، اس لیے ان کا احترام ان کی شفقت ہم پر واجب ہے، اہل علم کی تعظیم کرنے والا بنا، اس لیے کہ اے اللہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ اہل علماء دین کا راستہ سمجھاتے ہیں، ہماری نماز یہ درست کرتے ہیں، ہماری جنازے یہ درست کرتے ہیں، ہمارے عقیدے ہمارے لیے کتابیں، ہمارے لیے اصلاح اور ہمارے لیے قرآن پاک کی تعلیم اے اللہ ان کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہیں، اسی لیے اہل علم کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا بھی ادب احترام کیا جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر ہمارے نوجوان حضرات کو جس کمپنی میں ملازم ہیں، جس دکانوں میں تاجر کی حیثیت سے، رعایا کی حیثیت سے اے اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ایک دوسرے کا پڑوسیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم برحق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما، خصوصاً ہمارے اس محلے میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر جوان، ہر بڑے، ہر بزرگ، ہر شخصیت کے دل میں جو ارادے تمنائیں ہیں ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، نکاح کو آسان فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، زنا کو مشکل بنا، خصوصاً حضرت مولانا بڑے عالم صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، میرے محترم کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، عبید اللہ صاحب کو اے اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جو اور بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت و
و عافیت تندرستی عطا فرما، ہر ایک کے والدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے گھر میں نیک رشتے عطا فرما، جو بیوہ ہیں طلاق شدہ ہیں اسرنا ان کا نکاح عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اے اللہ مال مال عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، دکانوں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔